سیفما کی بات چیت پر خوش آمدید۔ امتیاز صاحب، اس وقت جو خبریں پھیلی ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ فوج اور پرائم منسٹر صاحب کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، اس سے کچھ جو دباؤ تھا وہ کم ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ لاہور میں بہت بڑی ریلی ہوئی ہے ڈیفنس آف پاکستان کے تحت، جس میں مذہبی جماعتیں زیادہ تھیں۔ اس وقت پھر بھی لوگوں کے ذہن میں کچھ صاف تصویر نہیں آ رہی، تو آپ کے ذہن میں کیا اس وقت کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کرائسس جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور خود ناسمجھی کے باعث بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ہم نے ایک بڑی سخت پوزیشن لے لی اور کہا کہ ہم تو اس میں نہیں جا رہے، اور ہم نے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ کوئی سرحد پار سے کوئی جہاز آیا تو ہم گرائیں گے۔ اس سے امریکی یہ لے رہے ہیں کہ جیسے ہم اب انہیں جو یہاں پہ پناہ گاہیں ہیں شمالی وزیرستان میں، شاید ہم انہیں کور پہنچانے جا رہے ہیں، ایئر کور۔ تو یہ اگلے 2-1 مہینے میں یہ کسی طرف بات لگ جائے گی، اور بہت مشکل میں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور خود پاکستان بہت دباؤ ہے، اور کچھ باتیں جو یہ چاہ رہے تھے وہ مانی گئی ہیں، جیسے طالبان کے حوالے سے مذاکرات کی بات ہے، لیکن جو یہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کا وہ بالکل سدباب چاہتے ہیں کم از کم۔ دوسرا، ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم وعدہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا افغانستان میں جب اینڈ گیم شروع ہو رہی ہے۔ کیا ہم طالبان کی حکومت چاہتے ہیں؟ وہاں پہ ہم کوئی کولیشن گورنمنٹ چاہتے ہیں؟ وہاں پہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے ذمہ لے رہے ہیں؟ اور جو ہم طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیے جو آپ نے کہا ہے، یہ جو کل 3 کانفرنسیں ہوئی ہیں، ایک لاہور میں، ایک راولپنڈی میں، ایک پشاور میں، ایک طرف تو ہم جہاد کی طرف اور مزاحمت کی طرف مائل ہیں اور بڑے زوردار طریقے سے، دوسری طرف ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو مختلف طرح کے پلینز پہ جو حکمت عملیاں ہیں وہ آپس میں ان کا تصادم ہے، بیچ میں سے یہ میمو گیٹ آ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 2 مئی کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد بحران میں جو کچھ ہوا، اب اس میں تو فوج کے بارے میں سوالات اٹھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا کر رہے تھے، کہاں تھے، اور کیا ہوا بحران میں۔ تو آپ دیکھیے کس طریقے سے ساری بات گھما کر ساری کی ساری پھر سیاسی قیادت پہ لاد دی گئی ہے، اور یہ میمو گیٹ اس کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اب اس میں ان کی تفتیش کے مطابق صدر کا تو ہاتھ نہیں ہے، اور دوسری بات، اب جیمز جونز نے بیان دے دیا ہے کہ انتہائی غیر سیاسی بات تھی، اور اس میں تو امبیسڈر کا نام بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں لیا گیا، حقانی کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سپریم کورٹ آ گئی ہے، میاں نواز شریف چلے گئے سپریم کورٹ پہ۔ اب میاں نواز شریف کے بارے میں 2 باتیں کہی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جی انہوں نے عدلیہ کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہے، یہ ایک تھیوری ہے۔ دوسری یہ ہے کہ نہیں، اس میں فوج بھی شامل ہو گئی، اور چونکہ عمران خان کا کارڈ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ میاں صاحب جس سے بہت مشکل میں نظر آ رہے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی اصرار کر رہے ہیں کہ جب عدالت میں کیس چلے گا تو اس میں بہت ساری اور چیزیں کھلیں گی، اور معاملہ فقط اس میں اب آ گیا ہے کہ اس نے منصور جہاز نے ایک اور تیر پھینک دیا ہے ہماری ISI کے بارے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے، مجھے تو لگتا یہ ہے کہ ٹریپ کیا گیا ہے۔ ہمارے عالمی تعلقات بالکل خراب ہوئے پڑے ہیں، معیشت کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس آدمی کے ہاتھوں ہم کھلونا بن گئے ہیں، پوری اسٹیٹ بن گئی ہے، سارے ادارے بن گئے ہیں، اور اس کے اندر بہت چیزیں کھلیں گی، اور ایسی چیزیں آئیں گی اور ایسے مطالبے آئیں گے جس سے بڑی پشیمانی ہوگی۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ایفیڈیوٹ جمع کرا دیے سپریم کورٹ میں، تو ظاہر ہے فوج تو نہیں چاہتی کہ اس طرح سے باہر برسر عام ہر چیز آئے، تو انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں جو دوسرے وکیل ہیں وہ بہت ساری چیزوں کا انکشاف چاہیں گے، اور آپ سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ اطلاع ہم آپ کو نہیں دے سکتے، یہ جو معلومات ہیں یہ تو ہم رکھے ہوئے ہیں، یہ تو ڈیفنس کی ہیں۔ تو یہ تو ایک خطرناک چیز ہو رہی ہے جو سپریم کورٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ جی، اس میں تو بہت ساری چیزیں جو خفیہ چیزیں ہیں سامنے آئیں گی۔ اس میں یہ بھی آئے گا کہ ہمارے اداروں کا کیا تعلق تھا منصور سے، اور ہمارے اداروں کی منصور کے بارے میں کیا فائلیں ہیں، کیا ریکارڈ ہے، کیونکہ منصور تو پاکستان کی
فوج اور ISI اور دوسری اداروں کے خلاف ایک بہت عرصے سے کیمپین کر رہا تھا، بہت کچھ لکھ رہا تھا، تو وہ اچانک ان کا دوست کیسے بن گیا، یہ سب سوال پوچھے جائیں گے. اور پھر اب اور سوالات اور انکشافات بھی ہوں گے جو ابھی آنے ہیں، بہت ساری چیزیں ابھی کھلنی ہیں. تو یقیناً جب یہ گئے ہیں عدالت میں اور انہوں نے بیانات دیے ہیں جو کہ وفاقی حکومت سے بالکل مختلف تھے، تو اس میں پھر یقیناً یہ سوالات اٹھیں گے، یہ سب چیزیں سامنے آئیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ اچھی ملاقات ہوئی ہے اور غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں تو یہ بات اب چلے گی. یہ درست ہے کہ کچھ ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کا، نقصان کو قابو میں رکھنے کا کوئی فیصلے لیے ہیں، اور زرداری صاحب بھی آ گئے ہیں، اور اس سے وہ تمام جو ساتھی عناصر جو افواہیں پھیلا رہے تھے بھاگ گئے نہیں آئیں گے، وہ سب ختم ہو گئی ہیں. اور اس حساب سے یہ جو حکومت کو الٹانے پلٹانے کی جو باتیں تھیں انہیں کافی دھچکا لگا ہے. اور جہاں تک رہ گیا ہے سپریم کورٹ کا، اب تو سپریم کورٹ میں ظاہر کیس چلے گا پھر، اور یہ اگر کر بھی لے، ایک پوزیشن لے بھی لے وفاق اور اسٹیبلشمنٹ مل کر، تب بھی سوالات اٹھیں گے اور انہیں جواب دینا پڑے گا. اچھا، اب ذرا یہ جہاد کے بارے میں جو ہمارا تجزیہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جہاد نے پاکستان کے اندرونی حالات اس قدر خراب کیے کہ جو عملداری حکومت کی ہوتی ہے یا ساورنٹی، انٹرنل ساورنٹی جس کو کہتے ہیں، خود مختاری، وہ بٹ گئی تھی. اور اس کے بعد یہ لوگ القاعدہ اور طالبان کے ساتھ مل گئے. اور اس وقت جو سب سے بڑا اندرونی خطرہ ہے وہ تو ہم اس سے ہی ہے، بینک لوٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو یعنی اغوا کیا جا رہا ہے پیسوں کے لیے. یہ جہاد اگر پھر سے جاری ہوا تو پھر جو تھوڑا بہت ہماری خود مختاری اندرونی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیے نا، اب یہ مجھے میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھئی ان عناصر کو کیوں حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور یہ جو جعلی قسم کے محاذ جو سامنے آئے ہیں اس میں ان سب ملاؤں کو کیوں متحرک کیا جا رہا ہے اور جہاد کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں. پہلے تھوڑا اس ملک کی تباہی ہو چکی ہے اور پہلے ہی وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بات قطعی طور پہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے نا، اگر فرض کیجئے یہ افرید جو ہم نے کھولا ہے وہ ہمیں کھانے ہی دوڑ رہا ہے، ہم اس سے بچنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اسے اور غذا دو، اسے اور خوراک دو. اچھا، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خود سے، یعنی یہ نہیں کہ ریاست کچھ کرے، ہم خود سے جائیں گے اور فلاں چیز کو بند کر دیں گے. اگر آپ نے پھر سے کمک کھول دی نیٹو کی تو ہم جا کے خود اٹیک کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے نا، یہ جو آپ کے سفیروں کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تمام دنیا سے کیوں لڑنے جا رہے ہیں؟ بون کانفرنس کا بائیکاٹ کر کے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تمام دنیا سے کٹ گئے، اب ہم تمام دنیا سے لڑنے جا رہے ہیں. کس کی حمایت میں؟ ہم طالبان سے بیٹھ گئے، اور طالبان جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہم کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر آپ انہیں کیسے ہینڈل کریں گے، ان سے آپ کیسے منوائیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے بہت کچھ جو لوگ یہاں ہیں ان کے اختیار میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نہ ہدف صاف ہیں اور نہ ہماری حکمت عملی ایسی ہے. اگر ہدف کلیئر ہیں تو ہماری حکمت عملی ہمیں کسی اور طرف لے جا رہی ہے. ہم جانا چاہتے ہیں شمال کی طرف، چل ہم جنوب کی طرف رہے ہیں. یہ عجیب تضاد بھی نظر آتا ہے جو کہ ہماری سیکیورٹی کے جو ماہرین ہیں وہ ان باتوں کو زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے. اچھا، لیکن پھر یہ کہہ سکتے، مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس پہ. ایک میڈیا کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے کہ میڈیا کے اندر جو تجزیہ کار ہیں، خاص طور پہ اینکر ہیں، وہ عوام کو باقی کہتے رہتے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی پنڈی گیپ میں عمران خان نے اس طرح سے کہا کہ میں تو سارے شہروں کو جیم کر دوں گا. اب بات یہ ہے کہ یہ جیم کرنے کی چیزیں تو ریاست کے خلاف جاتی ہیں. آپ یہ ہے کہ ایک پیسفل پروسیشن جو ہے جس میں آپ کوئی یعنی توڑے پھوڑے نہیں اور آرام سے جائیں اور اپنا جو بھی موقف بیان کریں. لیکن اب یہ اگلا سٹیپ آنے کو ہے اور اس میں میڈیا خاص طور پہ ترغیب دیتا ہے کہ جی آپ دیکھیے احتجاج کا وقت گزر گیا، اب تو آپ سڑکوں پر آ جائیں. اس میں بڑی دو دلچسپ باتیں ہوئی ہیں. میاں صاحب پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے جی وہ فوج کے ساتھ مل گئے ہیں اور آئینی اور سیاسی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. وہ اس کی وضاحت دے رہے ہیں لیکن الزام لگ رہا ہے. اب دوسری طرف عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ مارشاء اللہ قبول نہیں ہوگا اور فوجی مداخلت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان کو ڈر یہ لگا ہے کہ کہیں فوج والے جو ہے اب انہوں نے تھپکی جو ہے میاں صاحب کو نہ دینی شروع کر دی ہو. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی کی باتیں ہیں، کس طرح کی تبدیلی، کس طرح کے جو لوگ آ رہے ہیں عمران خان کی پارٹی میں، وہ کون ہیں؟
وہ ساری ہیں جو پارٹیوں کے بھاگے میں ہیں، بھگوڑے ہیں، لوٹے ہیں، اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، اسے تبدیلی کیا لائیں گے. دوسری بات یہ کہ تبدیلی یہاں پہ سوائے طالبان والی تبدیلی کی دوسری تبدیلی کا ایجنڈا ہے ہی نہیں. جی جی نہیں. اور وہ عمران خان اس کا لیڈر نہیں ہے اس تبدیلی کا، اس کا لیڈر تو ملا عمر ہے، اس کا لیڈر تو ہمارے پاکستانی طالبان ہیں. اس سے وہ پاکستان کی کیا صورت بنائے. اچھا مثلاً ابھی یہ خونی انقلاب کا ذکر ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ اب خونی انقلاب ہی آئے گا جو آئے گا. کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ انقلاب کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ ہے کہ انقلاب ہوتا کیا ہے؟ انقلاب سے تو ہر چیز ٹوٹتی ہے. ہاں. انقلاب تب تک تکمیل کو نہیں پہنچتا جب تک کہ جو بھی آپ کے ادارے ہیں وہ سارے ملیا میٹ ہو جائیں. اور جو انقلاب کے نعرے لگا رہے ہیں اصل میں یہ جعلی جو نعرے لگا رہے ہیں وہ اس کا ہدف بنیں گے. یہ کیسے جاتی عمرہ رہ جائے گا، یہ کیسے جاگیریں اور ملکیتیں رہ جائیں گی. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہر انقلاب کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے اور یہاں پر مفقود ہے سوائے القاعدہ کے. ہاں. اور القاعدہ کے پاس فلسفہ بھی ہے اور وہ تخریبی فلسفہ ہے. وہ اس ملک کو مٹا کر ہی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کو ہماری کم عقلی یہ ہے کہ اس ملک کے لیے تھوڑے عذاب پہلے نہ آپ کی بجلی چل رہی ہے، نہ گاڑی چل رہی ہے، نہ آپ کی پی آئی اے چل رہی ہے، نہ اسٹیل مل چل رہی ہے، نہ آپ کا معیشت چل رہی ہے، نہ آپ کی دنیا سے تعلقات اچھے ہیں. اور دوسری طرف آپ حکومتی بحران بنا رہے ہیں، آئینی بحران بنا رہے ہیں، حکومتوں کو الٹانے پلٹانے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ؟ اور یہ ہم تماشا بنا رہے ہیں. یہ جو جیمز جونز نے کہا تھا نا کہ ایک ایسا ملک ہے جو خودکشی پہ مائل ہے، اپنی تباہی پہ مائل ہے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اس بات سے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم تو خودکشی کے راستے پہ جا رہے ہیں. ایک اور بہت ہی یعنی غمگین کرنے والی بات یہ ہے کہ جو بہت بڑا جلسہ جو کہ سنا ہے کہ عمران خان کے جلسے بھی پڑا تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہرگز ہم تجارت نہیں کھولنے دیں گے انڈیا کے ساتھ. وہی بےہودہ باتیں پرانی. اور ایک ہی سمجھیے کہ تھوڑی سی امید کی کرن تھی کہ اگر پاکستان اور بھارت کے ساتھ ایک تجارت کھل جائے تو اس میں اچھا ہوگا. ہم ایک عجیب منطق آ گئی ہے. ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم قحط زدہ ہو جائیں، جس سے ہماری معیشت رک جائے، جس سے ہماری صنعت رک جائے، جس سے ہمارا کاروبار رک جائے، جس سے ہمارا نظام تل پٹ ہو جائے. اور ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت تعلق نہیں ہے. کون سا آپ نظام لانا چاہتے ہیں؟ اس نظام کو الٹانا چاہتے ہیں. بھائی اس ملک میں جمہوری اداروں کو چلنے دو، آئینی طریقوں کو چلنے دو، اس معیشت کو بہتر بناؤ. اور اگر زیادہ اختلاف کیا ہے، چند مہینوں کا اختلاف ہے، اگر الیکشن مئی تک تو ہو نہیں سکتے، بھائی اکتوبر میں ہو جائیں گے، اگلے سال نہیں تو اس سال کے آخر میں ہو جائیں گے. چند مہینوں کا معاملہ ہے. تو پارٹیوں کو صبر کرنا چاہیے اور آپس میں اتفاق بنانا چاہیے اور اس جمہوریت کی گاڑی کو پٹری سے نہیں اتارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے. شکریہ. آج کی بات چیت کا وقت ختم ہوا، پھر آئندہ ملاقات ہوگی.